فضل و کمال ایک طرف ہیں، مگر اللہ نے اس جہان اور اس دنیا میں سر کی آنکھوں سے دیدار صرف مصطفیٰ کریم کے لیے خاص فرمایا ہے۔ تو جب نہ خدا ہی چھپا تو پھر اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا؟ جب خدا نے ہی اپنا آپ تمہیں دکھا دیا، اپنے جلوے تمہیں دکھا دیے، تو پھر اور کون سی چیز آپ پر پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اس لیے یاد رکھو، جنہوں نے طور پر جا کر تجلی دیکھی، سوئی کے ناکے برابر یا انگلی کے پور برابر، وہ تو 50 کلومیٹر سے زیادہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کو دیکھتے ہیں، مگر جنہوں نے لا مقام میں جا کر عین ذات کو مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر وہ کہتے ہیں میں آج سے لے کر قیامت تک کے زمانے کو یوں دیکھتا ہوں جیسے بندہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ اب اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، چونکہ جنہیں ایک صفت کی تجلی اور تجلی کا نور بھی کتنا، اور وہ بھی بے ہوش ہو گئے، مگر ان کے لیے تو آپ مانیں کہ ہاں ان کی بینائی کا عالم یہ ہیں، مگر جو عین ذات کو لا مقام میں دیکھ کر آئے۔ اور پھر ہمارے صوفیاء نے تو وہ دیکھنے کے زمانے کو بھی ایک اندازے سے بیان کیا کہ وہ اتنے 1000 سال تک سرکار معراج میں رہے اور پھر واپس آئے۔ کوئی کہے گا کہ اس وقت کے سارے لوگ تو یہ جانتے تھے ہم سوئے اور ہم صبح اٹھے اور تم اتنے زیادہ سال کہہ رہے ہو۔ بھائی تمہیں پتا ہی تو تب چلے گا نا جب سورج نکلے اور سورج ڈوبے، کائنات ہی کو اللہ نے روک دیا ہو تو تمہیں کیا پتا چلے کتنا زمانہ گزر گیا۔ یہ تو اصحاب کہف کو 309 سال گزر جائے تو اللہ ان کے بالوں میں لگا ہوا تیل بھی ختم نہیں ہونے دیتا، جن کے بالوں کی کنگھی بھی ختم نہیں ہونے دیتا، ان کے کپڑوں پر گرد نہیں لگنے دیتا، تو وہ رب قادر ہے اس چیز پر۔ اب دیکھو یہاں پر جب اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کرایا محبوب علیہ السلام کو، تو پھر معاملہ یہ ہے مسجد اقصی کہاں ہیں اور سرکار کہاں حتیم میں ہیں۔ لوگ پوچھ رہے کھڑکیاں کتنی ہیں، سرکار فرماتے میں دیکھ رہا تھا اور انہیں بتا رہا تھا۔ لوگ پوچھ رہے تھے کہ سیڑھیاں کیسی ہیں، کدھر کا ہے، کیا ہے، سرکار فرماتے وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، میں مسجد اقصی کو دیکھ رہا تھا اپنی نگاہوں کے سامنے اور پوچھنے والوں کو جواب بتا رہا تھا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ سرکار فرماتے میں مسجد نبوی میں ہوں مگر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں میں مدینے میں ہوں مگر جنت کو دیکھ رہا ہوں، میں مدینے میں ہوں مگر جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ سرکار فرماتے کہ میں صرف دیکھ ہی نہیں رہا، میں سن بھی رہا ہوں کہ آسمان میں فرشتے سجدے کر رہے ہیں تو کیسی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں، میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ اتنی جگہ بھی سجدے کے لیے آسمانوں پر باقی نہیں گئی۔ نگاہ مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہاں زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا، پھر آسمان کی موٹائی 500 سال کی، پھر گیب 500 سال کا، یوں 7 گیب اور 7 آسمان، 500 سال کا فاصلہ، اور وہ بھی کوئی سواری متعین نہیں کہ کس سواری سے 500 سال کا راستہ۔ دنیا نے بڑی بڑی تیز رفتار سواریاں بھی ایجاد کر لی مگر 500 سال تک بھی کوئی آسمان پر پہنچنے والی سواری کو ایجاد نہ کر سکا۔ یہ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، پھر آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر گیب 500 سال، پھر آسمان کی موٹائی 500 سال، یوں 7 آسمان اور 7 گیب۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور پھر 7 آسمان کے اوپر عرش اعظم
اور اس کے ارد گرد 6000 نور کے پردے حائل، جن میں سے ہر پردے کے درمیان پھر 500 سال کا راستہ۔ اب اتنا ڈسٹینس، اتنی دوری، مگر نگاہ کے مصطفیٰ کا کمال اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ۔ حبیب، جو فرشتے عرش کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، آپ مدینے میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کے کمالات دیکھنا چاہیں، احادیث طیبہ کی سیر کیجئے، آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کو پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا ہمارے آقا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ 50 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے کو دیکھتے ہیں، مگر ہمارے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، شام میں، سیریا میں جنگ موتا لڑی جا رہی ہے، 1 مہینے کا فاصلہ ہے، 1 مہینے کی سفر کی مسافت ہے، اتنے دور جنگ لڑی جا رہی ہے، سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ یہ موتا کی جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ زید نے اسلامی پرچم اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے، یہ جنگ کر رہے ہیں، دیکھو یہ شہید ہو گئے، دیکھو ان کے بعد جعفر طیار نے علم اسلام اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، دیکھو یہ بھی جنگ کر رہے ہیں، پھر دیکھو یہ بھی شہید ہو گئے، اب دیکھو سیف من سیوف اللہ، خالد ابن ولید نے پرچم اسلام اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، دیکھو اللہ نے ان کے ہاتھوں پر اسلام کو فتح عطا فرما دی، اسلام کو جیت نصیب کر دی۔ اب ہمارے آقا علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اتنے میں حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ موتا سے تشریف لائے مدینہ، حضور کی بارگاہ میں سارے واقعات بتانے کے لیے، آقا کیسے ہوا، کیسے شہادتیں ہوئی، کیسے ہمیں فتح نصیب ہوئی، کس وقت دشمن نے کس طرف سے حملہ کیا اور ہم نے کس طرح سے دفاع کیا، ہم میں سے کس نے بہادری کے جوہر دکھائے، ہم میں سے کتنے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، یہ سارا کچھ بتانے کے لیے حضرت یعلا بارگاہ رسالت میں حاضر آئیں، حضور میں موتا سے آیا ہوں، موتا کی خبر دینے آیا ہوں، موتا کے واقعات بتانے آیا ہوں، میرے آقا کا کمال علم دیکھیں، نگاہوں کا کمال دیکھیں، سرکار نے فرمایا ان شئت فاخبرنی و ان شئت فاخبرتک، اگر تو چاہے تو وہاں کا واقعہ تو بتا، اور اگر تو چاہے تو میں یہاں بیٹھے ہی بتا دیتا ہوں، کیا خواہش ہے تمہاری، تم بتاؤ گے یا میں تمہیں بتا دوں؟ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول تھے، اس وقت تک ایسا عقیدہ یہ اہل ایمان کے لیے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہ عقیدے کی بات بھی سنتے، مگر اللہ اکبر کہ دیوار کے پیچھے کی نبی کو خبر نہیں، ایسی کوئی بات۔ اس وقت وہاں صحابہ کرام چونکہ وہ صحابہ تھے، ان کا ایمان تھا، نبی کہتے ہی ہیں غیب کی خبر دینے والے کو، نبی کہتے ہی گئے غیب داں کو، انہوں نے یہ نہیں کہا حضور وہ تو اتنے دور ہیں، آپ کو کیا خبر، خبر تو میں لے کر آیا ہوں، نہیں، انہوں نے کہا اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں موجود تھا، میری آنکھوں نے منظر دیکھا گئے، مگر ویسا میں نہ بتا سکوں گا جیسا آپ بتائیں گے، اس لیے کہ آپ نور نبوت سے دیکھتے ہیں، آپ اپنی رسالت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کے پورے حالات بیان کیے تو حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں دیکھ کر آیا ہوں آپ وہی بتا رہے ہیں، میں یہی بتانے کے لیے آیا تھا، آپ نے ذرہ بھر بتانے میں کمی نہیں کی گئی۔ یہ ہے نگاہ مصطفیٰ کا کمال۔ حبشہ میں
انتقال ہوا، سرکار نے مدینے میں کھڑے رہ کر ان کا جنازہ پڑھ دیا، اس لیے کہ سرکار کی نگاہوں کے سامنے ان کا جنازہ تھا۔ اب یہ دیکھو تو صحیح ہمارے آقا علیہ السلام کی نگاہوں کا کمال۔ اللہ اکبر، غالباً مسجد قباء تعمیر ہوئی یا کسی اور مسجد کا واقعہ ہے، وہاں جب مسجد بنی تو قبلہ کس سمت ہے کس سمت نہیں ہے، صحابہ نے کہا حضور ہم بھی خانہ کعبہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کعبہ اسی سمت میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جھڑوں کا تھا، ایک گیپ تھا جہاں سے بندہ دیکھ سکتا تھا، سرکار نے مدینے میں رہ کر کے دیوار کا جو گیپ تھا وہاں سے سارے صحابہ کو خانہ کعبہ دکھا دیا۔ یہ دیکھتے بھی ہیں اور جس پر کرم کرتے ہیں اسے دکھا بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی نگاہوں کا عالم۔ اسی لیے بدر کی جب جنگ لڑی جانے والی تھی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا نہیں دیکھا اور کیا نہیں بتایا۔ جنگ ہونے سے پہلے ہی سرکار نے اپنی چھڑی سے دائرے بنا دیے اور سرکار نے فرمایا ہاذا مصرع فلان، یہاں فلاں قتل ہو کر کے گرے گا، یہاں فلاں قتل ہو کر گرے گا، یہاں فلاں قتل ہو کر گرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے سرکار کی انگلیوں کے نشانوں پر نظر رکھی تھی اور جنگ ختم ہونے کے بعد میں نے دیکھا تو خدا کی قسم مجھے یہ نظر آیا کہ موت کا اضطراب بھی، موت کا تڑپنا بھی انہیں اس دائرے سے باہر نہ نکال سکا جس کو سرکار کی انگلیوں نے دائرہ بنا دیا تھا۔ جو بھی آ کر مرا تو اسی دائرے میں مرا جہاں سرکار نے اپنی انگلیوں سے نشان بنا دیا تھا۔ اختیار بھی ہیں اور نگاہوں کا کمال بھی ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا کمال۔ اور اسی بدر کی لڑائی میں جتنے قیدی بنائے گئے تھے ان میں حضرت عباس بھی قیدی ہیں، نوفل بھی قیدی ہے، یہ بعد میں ایمان لائے۔ سرکار نے قیدیوں کو کہا تم فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتے ہو ورنہ قیدی ہی رہو گے۔ انہوں نے کہا جب آنے لگے باری باری تو نوفل جب آئے تھے مکے سے تو انہوں نے اپنے نیزے جدہ میں ایک جگہ چھپا دیے تھے تاکہ وہ واپس جائیں تو ان کے یہ ہتھیار ان کے کام لگے۔ وہ چھپا کر آئے تھے، کسی کو بتایا نہیں تھا۔ جب سرکار کے سامنے ان کی پیشی ہوئی فرمایا فدیہ دو اور اس کے بعد اپنی جان چھوڑاؤ۔ کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے؟ کہا ہاں حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا پھر وہ نیزے کس کے ہیں جو تم نے جدہ میں چھپا کر رکھے ہیں؟ وہ نیزے کس کے ہیں؟ تو حضرت نوفل اسی وقت پکار گئے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی بات حضرت عباس کے ساتھ پیش آئی کہ جب وہ مکہ سے نکل رہے تھے بدر کی جنگ کے لیے، کفار کی طرف سے آئے تھے اس وقت، اور اپنی بیوی ام فضل کو انہوں نے دیناروں کی پوری تھیلی دی تھی اور کہا اسے محفوظ رکھنا، اگر میں واپس آ گیا تو ہمارے کام لگے گی۔ اور پھر جب جان چھڑانے کی باری آئی بدر کی قید سے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا تم بھی فدیہ دو اور اپنی جان چھڑاؤ۔ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بدر میں آتے وقت کمرہ بند کر کے ام فضل کو جو سونے کے دینار دیے تھے وہ کس کے ہیں؟ تو حضرت عباس بھی پکار گئے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اسے آپ غیب کا علم بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے آپ نگاہوں کا کمال بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہے مدینے میں بیٹھے اور کہاں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی تو دیکھو کہ آج کا وہابی یہ کہتا ہے کہ تم علم غیب مانو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے، مگر علم غیب وہ ہیں کہ مشرک اور کافر کفر میں علم غیب دیکھتا ہے تو ایمان میں آ جاتا ہے کہ وہ کفر میں ہیں، مگر غیب کا دیکھا کہ ان کو تو غیب کا علم ہے، کہا اب تو ہم مان گئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ غیب کا علم دیکھ کر مان گئے، اور یہ غیب کا علم ماننے والوں کے منکر۔ تو خیر
میرے امام اہل سنت نے فرمایا اف رے منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑے اشعار لکھے ہیں۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں اور کہاں کی خبر دے رہے ہیں، اور یہی بدر کی بات ہے کہ جنگ بدر میں مکے کے بڑے بڑے روسا سردار قتل ہوئے اور جنگ ختم ہوئی۔ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب یہ دونوں شخص حرم میں جمع ہوئے، اور بدر میں جو ان کے سردار قتل ہوئے تھے اس پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ دیکھو ہمارے بڑے بڑے چوٹی کے سردار قتل ہو گئے، مارے گئے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ صفوان بن امیہ نے کہا ہمارے ان سرداروں کے مرنے کے بعد اب زندگی بے مزہ ہو گئی ہے، زندگی میں کوئی اطمینان نہیں جب ہمارے سردار ہی مارے گئے۔ عمیر بن وہب نے کہا صفوان مجھ پر اگر دو باتوں کا بوجھ نہ ہوتا تو میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتا، اور میرا مدینے جانا ممکن ہے، میرے لیے آسانی ہے، چونکہ میرا بیٹا ان کی قید میں ہے تو میرے لیے بہانہ ہے کہ میں اپنا بیٹا چھڑانے جا رہا ہوں، مجھ پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا کہ میں لڑنے جا رہا ہوں۔ صفوان نے موقع دیکھا تو کہا تیرے اوپر کیا دو بوجھ ہے؟ کہا پہلا بوجھ تو یہ ہے کہ مجھ پر قرضہ ہے اور وہ قرضہ ادا کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، ورنہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتا۔ کہا دوسرا بوجھ کیا ہے؟ کہا بیوی بچوں کے خرچ کا، ان کی کفالت اور ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ صفوان نے کہا یہ دو باتیں ہیں تو تیری ان دونوں باتوں کا ذمہ میں لیتا ہوں، میں تیرا قرض بھی ادا کر دوں گا اور تیرے بیوی بچوں کو خرچ بھی دوں گا، ساری کفالت کروں گا، مگر تو اپنی قوم کی طرف سے یہ کام ضرور انجام دے۔ عمیر بن وہب فوراً گھر گیا اور اس شخص نے تلوار کو زہر میں بجھائی، زہر پلایا، اور پھر اس نے اعلان کیا لوگوں کو، لوگوں چند دنوں میں تمہیں ایسی خوشخبری ملے گی، اس نے اپنے طور پر کہا کہ چند دنوں میں تمہیں ایسی خوشخبری ملے گی کہ جس کی وجہ سے تمہیں بدر کے معاملے میں آسانی ہو جائے گی اور تمہیں سکون ہوگا۔ یہ مبہم جملے بول کر وہ چل پڑا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ عمیر کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ دشمن خدا تلوار لٹکائے ہوئے آ رہا ہے، لگتا ہے کسی بری نیت سے آ رہا ہے۔ تو سارے صحابہ بالکل متحرک ہو گئے، تیار ہو گئے، متوجہ ہو گئے۔ وہ اپنے اونٹ کو بٹھاتا ہے اور تلوار لٹکائے ہوئے مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے۔ کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا تمہارے نبی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا تم یہیں ٹھہرو۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ سرکار نے ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا عمر عمیر کو میری طرف آنے دو، انہیں میری طرف آنے دو۔ جب وہ قریب آئیں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمیر بتاؤ کس نیت سے آئے ہو، بتاؤ کس نیت سے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا بیٹا جو آپ کی قید میں ہے بدر سے اس کو چھڑانے آیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کس نیت سے آئے ہو؟ کہا بس اسی کام سے آیا ہوں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کہا پھر تلوار کیوں لٹکا رکھی ہیں؟ اس نے کہا کہ ان تلواروں نے کرنا ہی کیا تھا، اگر کرنا ہوتا تو بدر میں نہ کرتی کچھ، اب ان تلواروں نے کیا کرنا ہے؟ میں تلوار کسی بری نیت سے لے کر نہیں آیا۔ سرکار نے فرمایا عمیر سچ سچ بتاؤ تم کس نیت سے آئے ہو؟ کہا بس وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔
سرکار نے فرمایا حتیب میں بیٹھ کر صفوان بن امیہ کے ساتھ میرے قتل کا منصوبہ کس نے بنایا ہے؟ کیا تم نے یہ منصوبہ نہیں بنایا کہ تم مجھے قتل کرو گے، اس پر صفوان تمہارا قرض ادا کرے گا، تمہارے بیوی بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا؟ کیا تمہاری حتیب میں یہ چرچا اور یہ گفتگو نہیں ہوئی ہے؟ جب عمیر نے دیکھا کہ یہ بات تو میرے اور صفوان کے سوا کسی تیسرے بندے نے نہیں سنی، صفوان نے کہا حضور آپ دوسری باتیں بتاتے تھے، ہم انکار کرتے تھے، مگر یہ بات میرے اور صفوان کے سوا کسی کو پتا نہیں، آپ بتا رہے ہیں تو میں مان گیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، ایسے انگنت واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں تک کا دیکھا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سرکار کی ساری حیات ظاہری کی باتیں ہیں، دیکھنے کی اور سارے اختیار کی، تو حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے حرم کے مصلی پر سالوں تک امامت کی ہے اور بہت بڑے عالم دین ہیں، مفسر قرآن محدث ہیں، آپ لکھتے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم۔ فرماتے ہیں حیات ظاہری ہو یا بعد وفات ہو، سرکار ہر حال میں اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ فی مشاہدتہ لامتہ لا فرق، سرکار کا اپنی امت کو دیکھنے میں کوئی فرق نہیں، جیسے حیات ظاہری میں دیکھتے تھے سرکار آج بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور صرف امت کے ظاہری کو نہیں دیکھ رہے ہیں، نیاتہم ان کی نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، وعزائمہم ان کے ارادوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، وخواطرہم ان کے دل کے وسوسوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ کلکم جلی عندہ لا خفاء بہ، نیت ہو، عزم ہو، ارادہ ہو، امت کو دیکھنا ہو، یہ ساری چیزیں نبی پر ظاہر ہیں، ان میں سے ایک بات بھی نبی پر پوشیدہ نہیں گئے ہیں۔ یہ امت کے امام لکھ کر گئے ہیں، اور یہی بات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے ہر مومن کے ایمان کو، اس کے ایمان کے درجات کو، ان درجات میں کیا رکاوٹ ہیں اس کو، امت کے گناہوں کے درجات کو، نیکی کرنے میں رکاوٹ کیا ہے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کا کمال ہے، اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کہ چلنے میں تو سرکار کا انداز یوں ہے کہ نگاہیں نیچی ہیں، مگر کوئی یوں نہ سمجھے کہ صرف نیچا دیکھ رہے ہیں۔ چلنے میں تو سرکار کا اسوہ امت کے لیے یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھ کر چلو، مگر دیکھنے کی بات آئے تو سرکار کل جہان کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند دیکھ رہے ہیں۔ عرش اعظم سے لے کر تحت الثری تک کائنات کی کوئی چیز حضور سے مخفی نہیں ہے۔ مثنوی شریف میں ایک روایت ہے بڑی پیاری، اس کو دھیان سے سنیے، شاید میں نے پہلے بھی بیان کی ہوگی لیکن ایمان کو تازگی دینے والی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کے لیے اپنے جوتے اور موزے اتارے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو فرما کر ہمارے نبی علیہ السلام موزے پہننے کے لیے موزے اٹھاتے ہیں تو ایک چیل آتی ہے اور اس موزے کو اٹھا کر آسمان کی طرف اڑتی ہے اور اوپر لے جا کر اس موزے میں سے سانپ کو نیچے گرا دیتی ہے۔
اور پھر موزہ لا کر سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیتی ہے۔ یہ خدمت اس نے انجام دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام رومی کا جو قول ہے اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا میں اللہ کے جلووں میں مستغرق تھا، اس لیے میری اس طرف توجہ نہیں تھی۔ کبھی کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسا واقعہ کوئی آپ کے سامنے لائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کے بارے میں یوں تاخیر فرمائی ہو، تو پھر دیکھنا کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ تو نبی کی توجہ جب اللہ کی طرف ہوتی ہے جلووں میں، تو پھر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ سے کہا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا رات کو ماں عائشہ صدیقہ نے، سرکار نے فرمایا کون؟ کہا حضور میں عائشہ ہوں۔ کہا کون عائشہ؟ کہا میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ کہا کون ابو بکر؟ اس طرح سے سوالات ہوتے رہے یہاں تک کہ حضور کا خود نام آیا، تو حضور نے فرمایا کون؟ محمد۔ پھر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف طاری ہوا، گھر چلی گئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو سرکار سے یہ پورا واقعہ عرض کیا کہ حضور میں آئی تھی اور یوں آپ نے کلام کیا تھا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے رب کی بارگاہ میں ایک وقت ایسا مخصوص ہے جس میں نہ کوئی فرشتہ حائل ہوتا ہے نہ کوئی نبی اور انسان حائل ہو سکتا ہے، بس وہ میرا اور میرے رب کے درمیان راز و نیاز کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں وہ چیل کے لیے سرکار نے فرمایا میری توجہ نہیں تھی اس طرف، چونکہ میں اللہ کے جلووں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس چیل نے کہا حضور آپ کی توجہ کی تو شان ہی نرالی ہے، مجھ پر کیسے ظاہر ہوا کہ موزے میں سانپ بیٹھا ہوا ہے؟ میں جب حضور ہواؤں سے فضاؤں سے اڑ رہی تھی اور میں آپ کے سر کے قریب سے گزری تو جو انوار و تجلیات آپ کے سر سے بلند ہو رہے تھے اس کی کچھ روشنی مجھ پر پڑ گئی، تو مجھے پتا چل گیا کہ موزے کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، موزے میں کیا ہے۔ وہ آپ کے سر سے اٹھنے والے اور عرش سے اترنے والے انوار میں سے بعض چھینٹے مجھ پر گر گئے، تو موزے میں کیا ہے وہ اللہ نے غیب مجھ پر بھی ظاہر کر دیا۔ اب دیکھو تو یہاں پر یہ ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعجازات اور کمالات۔ اب یہاں ایک چیز یہ بھی تو ہے اہل سنت و جماعت کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام ہر مومن کے ایمان کو دیکھتے ہیں، اس کے درجوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بلندی درجات میں رکاوٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے گناہ کو دیکھتے ہیں، گناہوں میں وہ کس حد تک پہنچا وہ دیکھتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ ہو ایک عاشق کا، ایک محب کا، ایک ان کے عشق میں تڑپنے والے کا، تو ہمارا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا دیکھ رہے ہوں تو ہم اس وقت کوئی گناہ کرنے سے جھجک محسوس کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، یار فلاں حاجی صاحب ہے، فلاں پرہیزگار شخص ہے، محلے کا بڑا شخص ہے، وہ دیکھ رہا ہے میں اس کی موجودگی میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ تو پھر کیا یہ یقین نہیں کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ یقین نہیں کہ حضور کی نظر ہمارے دلوں پر ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے احوال اور نیتوں کو بھی جانتے ہیں؟ جب یہ سارا کچھ یقین ہے اور یقیناً یقین ہے تو پھر ساتھیو یہ تصور اگر مضبوط اور راسخ ہو جائے تو ایک عاشق اور محب کے لیے ہر گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے اور ہر نیکی کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے، بلکہ اس کو نیکی کرنے میں عجیب لذت محسوس ہوگی کہ میرے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، اسے نیکی کرنے میں عجیب لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہو۔ ہمارے ایک عالم دین نے ایک بات ذکر کی تھی
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوصال میں جب حیات ظاہری کے آخری چند دن تھے، جس کے بعد سرکار نے وصال فرمایا، تو صحابہ جب مسجد میں نماز پڑھتے تو سرکار اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر ان کو نماز میں دیکھا کرتے تھے کہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پردہ ہٹا کر سرکار اپنے صحابہ کی جماعت کو، ان کے صفوں کو دیکھتے تھے، میرے صحابہ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے اس عالم دین نے کہا، اے نماز پڑھنے والو، حضور آج بھی تمہیں یوں ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ تصور مضبوط ہو جائے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے لیے ہر عبادت کرنا آسان ہو جائے، ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے، بلکہ نیکیوں میں لذت اور گناہوں سے بچنے میں بھی بندے کو لذت محسوس ہوگی۔ چونکہ میں گناہ کو اس لیے چھوڑتا ہوں، میرے آقا دیکھ رہے ہیں، میں نیکی اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی نگاہ میں ہوں، تو انشاءاللہ اس کے بڑے کمالات ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ ہم دوسرے عزو شریف پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے کمالات کا صدقہ ہمیں بھی دین دنیا آخرت میں بہترین نعمتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔